ہسپتال کے کوریڈور میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، 3 سالہ احمد کو سینے سے لگائے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر پڑتی برف اور شدید ٹھنڈ کا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ تھا۔ برفیلے ٹھنڈے کوریڈور پر اس کے ننگے پیر اپنے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ سبھی لوگ مڑ مڑ کے اس کے 23 سالہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو ایک ایک کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بچے کو بچا لو۔ اسٹریچر اس کے سامنے لایا جا چکا تھا۔ فاریا نے ایک نظر اپنی گود میں بے ہوش لیٹے احمد کو دیکھا، جس کے ہونٹ نیلے پڑے تھے اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے احمد کو اسٹریچر پہ لٹایا اور اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ایک بوڑھی سی عورت نے فاریا کو ایمرجنسی کے باہر روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ فاریا نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ فاریا کی آواز بھیگی۔ عورت بھی افسوس کرنے لگی۔ بڑھتی ہوئی شدید ٹھنڈ فاریا کی رگوں میں خون منجمد کرنے لگی۔ احمد کی اچانک ہی طبیعت خراب ہوتی اسے کوئی بھاری چیز اوڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے وجود پر بس ایک ہلکا سا اوور کوٹ تھا۔ فاریا نے اسے اپنے گرد لپیٹا اور اس کے سیاہ بال بے ترتیب ہو کر پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ کوریڈور میں بے چین ہو کر ٹہلتی رہی۔ جان تو اندر احمد میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ احمد کا یہیں پر علاج ہو جائے۔ اس چھوٹے سے پہاڑی شہر میں واحد یہی ایک ہاسپٹل تھا جہاں دل کی بیماریوں کے لیے اچھے ڈاکٹر موجود تھے۔ وہ شہر سے باہر لے جانا وہ احمد کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جب نرس نے آ کر اسے اطلاع دی، ڈاکٹر نعمان احمد آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ فاریا دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ وہ اس شہر کے سب سے قابل ہارٹ پیشنٹ تھے۔ معاف کیجیے گا مسز فاریا، لیکن ٹیسٹ اور رپورٹس کچھ اچھی نہیں آئیں۔ آپ کے بیٹے احمد کے دل میں بچپن سے ایک سوراخ ہے۔ حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو اب پتہ کیوں نہیں چلا، لیکن اب صورتحال کافی خراب ہے۔ ہمیں ایمرجنسی میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نعمان کی بات فاریا پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیوقوف تو وہ تھی ہی نہیں کہ اسے پتہ تھا کہ دل کی سرجری کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے جان قدموں کے ساتھ ساری رپورٹس ڈاکومنٹس اندر لے کر باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر نے اسے تمام اخراجات بتا دیے۔ کم سے کم 2 کروڑ روپے کا خرچ تھا۔ فاریا نے اوور کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب مسلسل بیل جاتی رہی اور فاریا نے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا۔ روئی کے گالوں کی صورت برف آسمان سے نیچے اتر رہی تھی اور شام ڈھلنے لگی۔ اس وقت تو وہاں صبح ہوگی اور یقیناً وہ اپنے آفس میں کام کر رہا ہوگا۔ فاریا نے اسد کے متعلق سوچا، جو امریکہ میں مقیم تھا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی مگر اسد نے فاریا کی کال ریسیو نہیں کی۔ فاریا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کم سے کم آج تو وہ اس کی کال اٹھا لیتا۔ فاریا نے اسے بے درد پہ کال کی، مگر ہمیشہ کی طرح اسد نے اس کی کسی کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ اب آپ کے پاس پیسے ارینج کرنے کے لیے صرف 2 دن کا وقت ہے۔ آپ کے بیٹے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ احمد کو ICU میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ماریا تھکی ہارے قدموں سے باہر آئی اور ڈھلتی شام میں اس نے اپنے خاندان کے ہر جاننے والے کا نمبر ملا لیا، مگر کسی کے پاس بھی فاریا کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے تو فاریا کا نمبر دیکھتے ہی کال کاٹ دی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھا کرتے تھے فاریا اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ خاندان میں کسی کے نزدیک بھی قابل بھروسہ نہیں تھی۔ پشیمانی کا شدید احساس فاریا کو گھیرے میں لینے کا کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج اس میں اتنی تنہا نہ ہوتی۔ احمد کے لیے علاج کے لیے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ فاریا وہی کوریڈور میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور احمد اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ فاریا نے سر اٹھایا اور یہ وہی بوڑھی عورت تھی جو دوبارہ اسے پوچھ رہی تھی۔ فاریا نے بے بسی سے اسے ساری بات بتا دی کہ وہ بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ 2 کروڑ بہت بڑی رقم ہے۔ کوئی تمہیں اتنے پیسے نہیں دے گا۔ ہسپتال والے بھی مفت علاج نہیں کریں گے۔ ہاں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔
عورت کی بات پر فاریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ بے قرار ہو گئی تھی۔ اس ہسپتال کے بہت بڑے ڈونر ہیں، یہیں اسی شہر میں ان کا آفس ہے، لیکن وہ کبھی کبھار یہاں آتے ہیں۔ اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی، تم ابھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا تو تمہارے بیٹے کے سارے علاج کا خرچ وہ اٹھا لیں گے۔ اس عورت نے اسے یہ سب بتا کر اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ فاریہ بےتاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ فاریہ نے پوچھا۔ ان کا نام زرون احمد ہے۔ عورت نے نام بتایا تو فاریہ کے سر پر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ زرون احمد؟ اس کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ اس نام کے ساتھ تو اس کا تعلق بہت پرانا تھا۔ ماضی کے کتنے ہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ایک وجیح سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، براؤن آنکھوں سے چھلکتی بے یقینی اور غصہ۔ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتی؟ فاریہ ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ عورت اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا رنگ کیوں سفید پڑ گیا؟ فاریہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ نہیں، آپ مجھے ان کا ایڈریس بتائیں۔ عورت نے زرون احمد کا ایڈریس فاریہ کو بتایا۔ یقیناً یہ کوئی اور زرون احمد ہے، بھلا وہ یہاں کہاں؟ اپنے حالات کو جھٹکا اور کار لے کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا تو بے اختیار وہ خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ گھر جانے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ مارکیٹ سے سستے سے جوتے لے کر اس نے پیروں میں پہنے اور سیدھا زرون احمد کے آفس تک چلی آئی۔ وہ شاندار بلڈنگ تھی، اتنا مالدار انسان ہی کسی ہسپتال کا ڈونر ہو سکتا تھا۔ فاریہ نے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کہا کہ زرون احمد سے ملنا ہے۔ چاہتی ہیں؟ سر تو اس وقت بہت بیزی ہیں، لیکن میں نے اطلاع کر دیتی ہوں۔ آپ اپنا نام بتا دیں۔ لڑکی نے فاریہ سے نام پوچھا تو فاریہ نے نام بتا دیا۔ وہ خاموشی سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب سیکرٹری کی آواز پہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنے مصروف آدمی نے اتنی جلدی اندر بلا لیا؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، زرون احمد کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی چیئر پر وہ شخص بیٹھا تھا، مگر اس کا پوچھ تو فاریہ کی جانب تھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سر۔ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں کے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بچے کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ فاریہ نے جلدی اپنی بات کہی کہ وہ بڑا آدمی اس کا وقت ہی ختم نہ کر دے۔ اس نے اپنی چہر گھمائی اور فاریہ کے سامنے اس کا چہرہ آ گیا۔ فاریہ کو یوں لگا کہ جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کا نام زرون احمد تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہو فاریہ؟ آج تمہیں تمہاری ضرورت میرے دروازے تک لے ہی آئی۔ فاریہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ تم؟ فاریہ کے لبوں سے نکلا، ہاں میں زرون احمد ہوں۔ کیا بھول گئی؟ مجھے ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوا، صرف 3.5 سال ہی تو گزرے ہیں۔ زرون کی آواز میں تلخی ابھری تھی۔ فاریہ نے آنکھیں بند کر کے خود کو جیسے یقین دلایا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر پلٹی۔ کیوں واپس جا رہی ہو؟ بھول گئی کہ تمہارا بیٹا ICU میں ہے اور اس کی ہارٹ سرجری کے لیے تمہیں 2 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا اور فاریہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز میں خوف اتر آیا۔ زرون کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور لمبے ڈھاگ بڑھتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاریہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے لگی دیوار سے جا ٹکرائی۔ زرون احمد مسکراتے ہوئے دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں گلزار احمد، اور مجھے یہ سب فاریہ گلزار احمد، اور مجھے یہ سب بھی پتہ ہے کہ مجھ سے پیسے لینے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہارے پورے خاندان والے تمہاری مدد کرنے سے انکار کر چکے ہیں اور اس وقت تم اتنی مجبور ہو کہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے بس کچھ بھی کر سکتی ہو، کچھ بھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زرون احمد نے فاریہ کا دل لرزا کے رہ گیا تھا۔ زرون احمد ایک دم پلٹا اور اس نے شیلف میں رکھی کوئی چیز باہر نکالی تھی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ابھی اور اسی وقت، تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں گا۔ صبح تمہارے بیٹے کی سرجری ہو جائے گی اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ فاریہ کے قدم لڑکھڑا کے
پیسے ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سارا یہ بھول گئی کہ سامنے کھڑا شخص کون تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم چل کر سامنے آئی اور زرون احمد نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ایک ریل تھی۔ ریل کے اندر قرآن مجید موجود تھا۔ زرون احمد نے وہ قرآن شریف نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا اور اس مقدس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے 2 کروڑ روپے لینے کے بعد جو میں چاہوں گا وہ کرو گی۔ اس کی آواز میں کھلی دعوت تھی۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ اتنی بڑی کتاب کو بیچ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی شرط مجھے ویسے بھی بتا سکتے ہو۔ فاریہ کے بات پر زرون احمد نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ قرآن پاک کو صرف میں تو درمیان میں نہیں لایا، کچھ یاد کر دے کر تم بھی ایک دفعہ میرے اور اپنے رشتے کے درمیان اس کتاب کو لائی تھی اور اس پر ہاتھ رکھ قسم اٹھانا تمہارے لیے بالکل معمولی بات ہے۔ اس لیے ڈرامے مت کرو اور آگے بڑھ کر قسم اٹھاؤ، ورنہ نکل جاؤ میرے آفس سے، میں تمہیں 1 روپیہ تک نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ فاریہ کی نگاہوں میں احمد کی صورت لہرائے گی۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے واقعی پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز میرا یقین کرو۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کہہ دو کہ 2 کروڑ کے بدلے میرا ایک کام کرو گی اور اس کے بعد تمہیں پیسے ملیں گے، ورنہ چلی جاؤ۔ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو ابھرے، پھر مگر وہ مجبور تھی۔ باہر سفید رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ آگے آئی اور اس نے قرآن مجید پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زرون احمد کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی، یوں جیسے وہ فتح یاب ہو گیا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر اتنی آسانی سے میری بات مان جائے گی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ 2 کروڑ روپے کے بدلے تم مجھے جو کام کہو گے وہ میں کروں گی، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ زرون احمد نے ایک جھٹکے سے جیب سے چیک بک نکالی اور 2 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کر اس کی جانب پھینک دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے کس قسم کی مدد کام کے لیے کہے گا۔ وہ تو بس اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس کے در پر آئی تھی۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، کل رات کو میرے گھر آ جانا، یاد تو ہوگا نا میں کہاں رہتا ہوں، وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فاریہ نے شدت سے آنکھیں میچ لی اور آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ جلدی سے اس نے چیک اٹھایا اور الٹے قدموں سے زرون احمد کے آفس سے باہر نکلتے چلی گئی۔ فی الحال اسے اپنے بیٹے کی زندگی بچانی تھی۔ فجر کی اذانوں سے پہلے اس نے 2 کروڑ کا چیک ہسپتال میں جمع کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس نے اتنی جلدی رقم کو بندوبست کیسے کیا، مگر سرجری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ پورا دن بے تابی سے کوریڈور میں ٹہلتی رہی۔ اس کے حلق سے سوائے پانی کے کچھ اور نہ نیچے اترا۔ شام کے 7 بجے کے قریب جب ڈاکٹر نے اسے آ کر اطلاع دی کہ اس کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے تو بے اختیار ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں زرون احمد لہرایا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ فاریہ کے قدم لرزنے لگے، مگر اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ اس کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھی ہوئی قسم کو بھول جائے۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی اور گھر جا کر اس نے صرف لباس تبدیل کیا۔ لمبے سیاہ بالوں کو برش کر کے اس نے یوں ہی انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں زرون آج اسے کیا کام کہنا تھا۔ سرخ رنگ کی شال کو اچھے سے خود پر لپیٹتے ہوئے وہ زرون احمد کے گھر جا پہنچی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ ملازم نے اسے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ بے چینی سے اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ اوپر زرون احمد صاحب کے بیڈ روم میں چلی جائیں، انہوں نے اوپر ہی آپ کو بلایا ہے، ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی۔ فاریہ کا دل خوف سے دھڑک اٹھا، مگر مجبوری تھی۔ مستسق قدم اٹھاتی ہوئی زرون احمد کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے زرون احمد بیٹھا تھا اور اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے۔ اس کے فاریہ کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زہ نصیب مس فاریہ گلزار احمد خود چل کر میرے پاس آئی ہیں۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ جلدی بتا دو۔ فاریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، اندر تو آؤ، بتا دیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے دروازے کو لاک کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے فاریہ کو ہاتھ تھام کر اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ فاریہ کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ زرون یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا
کہ یہ میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ میرے سامنے زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھ سے پورے 2 کروڑ روپے لیے ہیں اور اس کے عوض تمہیں آج کی رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہی میری شرط ہے۔ زرون کی بات پہ فاریہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی اور پھر جب اسے زرون کی بات سمجھ آئی تو وہ یکدم گھبرا کے اٹھی ہوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ فاریہ کی بات پہ زرون نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ شوہر کون سا؟ شوہر وہ جو 3 سال پہلے تم سے نکاح کر کے گیا اور آج تک واپس پلٹ کر نہیں آیا، جسے تمہاری شکل صورت سے بھی نفرت ہے۔ تم تنہا اپنے بیٹے کو پال رہی ہو اور یہ زیادہ پاک بازی کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ اپنے ماضی کو بھول گئی ہو کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے دھلکا رہا تھا لیکن وہ اندر تک کانپ چکی تھی۔ زرون احمد کی بات میں حقارت تھی۔ فاریہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے لپک کر زرون کے برابر سے گزرنا چاہا مگر اس نے سختی سے بازو دبوچ کر واپس بیڈ پر پٹک دیا۔ چالاک بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آج رات تمہیں تو میرے ساتھ گزارنی ہی پڑے گی، اور تم کون سا کنواری ہو یا انچھوئی ہو جسے میرے ساتھ کچھ وقت گزار کے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ تم ایک رات کس کے ساتھ گزار آئی ہو۔ زرون کی باتوں پہ فاریہ کا دل چاہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ اپنے گاؤں کی ڈوری کھول رہا تھا اور فاریہ کے سرخ شال اس کے سانوں سے ڈھلک کر نیچے جا گری تھی۔ سیاہ ریشمی بال بکھرے گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھرنے لگے۔ پلیز اس طرح مت کرو زرون، مجھے جانے دو، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم تو میرے رشتے دار ہو۔ اسے سسکنے لگی تھی۔ زرون نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے بھی تو اٹھایا تھا نا میری مجبوری کا فائدہ؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ زرون اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بے یقین نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے فاریہ کے ذہن میں ماضی کے کئی مناظر ایک ساتھ لہرائے تھے۔ ان دنوں جب وہ اسلام آباد سے ایک ہاسٹل میں رہا کرتی تھی، تعلیم حاصل کرنا اس کا شوق تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بابا جان نے خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود اسے ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس رات ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو سبھی لڑکیاں ایک جگہ جمع اور پریشان تھی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دوست میرا سے پوچھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ انتظامیہ نے ہاسٹل خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، سمیرا نے اطلاع دی۔ فاریہ یکدم پریشان ہوگی۔ وہ کیسے گھر واپس جا سکتی تھی؟ اس کا شہر تو پہاڑی علاقے میں تھا اور یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ کیسے گھر واپس جا سکتی تھی؟ اس کا شہر سے تو پہاڑی علاقے میں تھا، یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ بدقسمتی سے اس کے ہاسٹل کی سبھی لڑکیاں نزدیکی شہروں کی تھیں۔ سبھی گھر والے نہیں انہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ فاریہ کو پتہ تھا کہ اگر آج بابا جان کو اس سب کے بارے میں بتایا تو وہ دوبارہ کبھی اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اپنے لب کاٹنے لگی اور اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے نمبر دیکھا۔ وہ اس کا شہر جہاں رہنے والی ایک دور پار کے رشتے دار کا نمبر تھا۔ اب اس وقت انہیں کیا کام ہے؟ فاریہ نے بیزاری سے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب ہادیہ آباجی نے فاریہ سے سلام دعا کی تھی۔ فاریہ نے بے اختیار ہی نے بتا دیا کہ وہ بہت پریشان ہے، ہاسٹل بند ہو گیا ہے اور گھر جاتے ہوئے اسے کافی وقت لگ جائے گا۔ اس پر متضاد یہ کہ موسم بھی شدید خراب تھا، وہ کسی بھی لمحے برف باری شروع ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب ہادیہ باجی اچانک بولی، گھر واپس کیوں جاؤ گی بھائی؟ میرا گھر اسی شہر میں ہے اور میں تمہاری رشتے دار ہی لگتی ہوں۔ تم جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، میں زرون کو بھیج دیتی ہوں، وہ تمہیں لے آتا ہے۔ ان کی بات پر فاریہ نے انکار کرنا چاہا۔ یقیناً بابا جان کو بالکل بھی اچھا نہ لگتا کہ وہ اس طرح منہ اٹھا کر کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ مزاج کے بے حد سخت تھے مگر صرف 15 منٹ کے بعد ہاسٹل کے گیٹ پر زرون احمد کی گاڑی رک گئی تھی۔ شاندار سیاہ رنگ کی گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے فاریہ کو کال ملائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاریہ اپنا بیگ لے کر باہر آ گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے سر پر امبریلا لیے برف باری سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاریہ کو دیکھتے ہوئے لپک کر اس کے پاس آیا اور مس امی نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کو لے کر جانا ہے۔ ویسے اس برفانی موسم میں آپ کو ہاسٹل سے نکلنے کی کیا سوچی؟ اس کا بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا خاصا خوش مزاج تھا اور فاریہ کو اس کی کمپنی اچھی لگی۔ فاریہ پورے راستے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ ہادیہ باجی فاریہ کی امی
کی عمر کی تھی اور ضرور ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے فاریہ کا خوشدلی سے استقبال کیا۔ جب تک ہاسٹل کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم آرام سے میرے گھر میں رہو، تمہارے ماما بابا کو میں خود بات کر لوں گی۔ فاریہ مسکرا دی اور انہوں نے اپنے کمرے میں اسے برابر والا کمرے کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، رات گہری ہو رہی تھی اور کچھ شدید ٹھنڈ موسم کا اثر تھا اور گرم بستر میں لیٹتے ہی فاریہ کو نیند نے آ گھیرا۔ رات شاید آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب اپنے کمرے میں خود سے لڑتے زرون احمد نے بے اختیار اپنا کمبل اتار پھینکا اور اس کا رخ فاریہ کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی نائٹ بلب کی روشنی، مدھم سی روشنی میں فاریہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی، بیڈ پر اوندے منہ ہو کر سونا اس کی عادت تھی۔ زرون احمد ساکت رہ گیا۔ اتنا بے مثال حسن اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور کمبل اس کے اوپر سے ہٹا چکا تھا۔ لباس بے ترتیب تھا، اس کے دھوتیا پنڈلیاں سیاہ رنگ نائٹ ڈریس میں چمک رہا تھا۔ زرون احمد کے دل میں بس ایک کچھ ہونے لگا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے گھائل کر گئی تھی۔ نہ جانے کمزور لمحات کا اثر تھا یا کیا۔ زرون احمد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے گال پر سے بالوں کو ایک لٹ ہٹائی۔ مدہوش ہو رہی تھی، ٹھنڈے لمس سے ذرا سی کسمسائی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر زرون احمد پر پڑی وہ اچانک سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ فاریہ کا لباس بے ترتیب تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے آپ کو چھپانے لگی مگر زرون احمد دلچسپی سے اس کے بدن کو دیکھنے لگا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے زرون احمد اس کے مکمل سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ پتہ نہیں میں یہاں کیا کر رہا ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ تو طے ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے اس کے بعد سے مسلسل یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کر تم سے بات کروں۔ وہ سادے سے لہجے میں بولا تھا۔ فاریہ کا خون کھولنے لگا۔ اس لیے آپ لوگ مجھے اپنے گھر میں لے آئے ہیں تاکہ رات کے اس پہر اس طرح میرے کمرے میں گھس آئیں؟ جانتے بھی ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ فاریہ نے تلخی سے کہا۔ زرون نے سر جھٹک دیا تھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی غلط ارادے سے آیا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، جلدی میں بزنس سٹارٹ کر لوں گا اور تم ہمارے گھر میں نہیں آتی۔ آج پہلی دفعہ ہی آئی ہو، اس لیے سوچا دوبارہ موقع ملے یا نہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ زرون کی بات پر فاریہ کو گویا دماغ گھوم گیا تھا۔ ان دنوں وہ کیسے اکھڑ مزاج اور خود پسند ہوا کرتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کچھ کہنے کی؟ تم مجھ سے 2 سال چھوٹے ہو اور میں تمہاری خالہ لگتی ہوں۔ فاریہ کی بات پہ زرون بے اختیار جھنجھلا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری امی کی دور پار کی کزن لگتی ہو، بس ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے سب پتہ کروا لیا، میری اور تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس تم مجھے ایک اشارہ تو دو۔ زرون کا لہجہ مخمور ہونے لگا۔ فاریہ کو خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں زور سے چلا کر باجی کو یہاں بلا لوں گی۔ فاریہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی۔ زرون چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک بیڈ سے اتر گیا۔ میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے نکلتا باہر چلا گیا تھا۔ فاریہ نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لی تھی اور لپک کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اسے سخت خوف آ رہا تھا اگر وہ آج کچھ کر گزرتا تو، لیکن اسے نہ جانے کیوں زرون کی بات اچھی لگی تھی۔ وہ بے اختیار بے حد ہینڈسم تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، بس اس کا اس طرح رات کمرے میں آ جانا غلط ہے۔ فاریہ نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ اگلی صبح وہ ہاسٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دوست نے بتا دیا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تبھی زرون اندر آیا اور زرون بیٹا فاریہ کو اس کی ہاسٹل چھوڑ دو، ہادیہ باجی نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ ایک نظر فاریہ کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فاریہ جزبز سی ہو گئی تھی اور اسے اس کے ساتھ جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہادیہ باجی نے اسے اس کے ساتھ ہی بھیجنا تھا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی تو گاڑی میں بیٹھا وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی اور وہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاریہ نے ذرا سا سر گھما کر اسے دیکھا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز کے اوپر جیکٹ پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فاریہ بے اختیار رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں؟ بھیجوں اپنے پیرنٹس کو؟ میں تمہارے گھر زرون سے 2 ٹوک بات
کی تھی۔ فاریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پیرنٹس مانیں گے، وہ کافی سخت ہیں اور تم لوگ ہمارے دور پرے کے رشتے دار ہو۔ فاریہ نے اسے ٹالنا تھا مگر بالآخر فاریہ کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ویسے بھی دل ہی دل میں پہلے ہی اس سے ہار مان چکی تھی۔ ضرور نے جب اسے ہاسٹل کے گیٹ پر اتارا تو وہ دونوں آپس میں اچھی خاصے کلوز ہو چکے تھے۔ فاریہ کا نمبر ضرور احمد کے موبائل میں منتقل ہو چکا تھا۔ ہاسٹل میں بیگ رکھ کر وہ کالج میں چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے، آج بڑی خوش لگ رہی ہو، بلا وجہ مسکرائے جا رہی ہو۔ کل رات تم اپنے رشتے داروں کے گھر بھی گئی تھی نا؟ سمیرہ نے اس سے پوچھا تو فاریہ بے اختیار سی شرما سی گئی تھی۔ ہاں، میں اپنی باجی کے گھر گئی تھی، اس کے پاس ضرور اکثر ہی کالج آ جایا کرتا تھا۔ کالج کے بعد وہ دونوں کبھی لنچ اور کبھی آؤٹنگ ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ شہر میں جہاں کہیں بھی فاریہ کو کوئی کام ہوتا ضرور کسی جن کی طرح سے حاضر ہو جاتا۔ اس کی شدتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی مسلسل ایک ہی ضد تھی کہ وہ جلد از جلد فاریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چاہتی تو فاریہ بھی یہی تھی مگر کسی طرح پہلے جا کر راستہ ہموار کرنا چاہتی تھی۔ اسے بابا کی سختی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو شہر میں اپنی شادی کے لیے لڑکا پسند کیے بیٹھی ہے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اس روز بھی رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا جب نیند میں ڈوبی فاریہ کو مسلسل موبائل کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اسے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر موبائل پر دیکھا تو ضرور کی کال آ رہی تھی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ہاسٹل کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، پچھلی طرف سے آنا، چھوٹے دروازے سے، میں نے لاک خراب کر دیا ہے، دروازہ کھل جائے گا۔ ضرور نے جلدی کہہ کر بات کاٹ دی۔ فاریہ کو کچھ سمجھ آئی اور کچھ نہ۔ اس نے بے یقینی سے موبائل پر وقت دیکھا اور رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی سے باہر نظر ڈالتے ہی وہ چونک پڑی تھی۔ تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی اور کمرے میں مسلسل جلتے ہیٹر کے باوجود اسے سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیٹر کے باوجود بھی وہ کانپ رہی تھی۔ فاریہ نے جیکٹ پہن کر اس کی زپ بند کی اور پھر سر پر سکارف لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ سرد ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ فاریہ سے آ کر ٹکرائی تو اس نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا امبریلا بھی اٹھا لیا تھا۔ پورے ہاسٹل میں سناٹا سا تھا اور وارڈن بے شک ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ عرصے سے اسے ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اسے یہاں کے چور دروازوں کا بھی پتہ تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی احتیاط کے ساتھ ہی ہاسٹل کے پچھلے حصے تک آ پہنچی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاسٹل کا ایک چھوٹا دروازہ پیچھے میدان کی جانب کھلتا تھا جہاں خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر احتیاط سے دروازہ کھولا اور کھل گیا۔ حیرت کا شکار ہوتے فاریہ نے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی درختوں کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ فاریہ حیران رہ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ شاید اس کے یہاں آنے کے بعد بارش شروع ہوئی تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، اتنی سردی میں بارش میں بھیگ رہے ہو، تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ فاریہ نے جلدی سے امبریلا لے جا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ بس تمہیں دیکھنے کے لیے دل کر رہا تھا اس لیے یہاں چلا آیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ضرور کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو رہی تھی۔ فاریہ کو خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ضرور سے کہا تھا۔ جواباً وہ دل پر ہاتھ رکھے ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ہاں، تمہارے لیے تمہیں پاگل ہی ہوں تمہیں۔ فاریہ ہنستی تھی۔ برستی بارش میں شدید سردی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، دنیا اور مافیا سے بے خبر، جب اچانک فاریہ کی جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ اس وقت کس کی کال ہے، اللہ خیر کرے۔ فاریہ نے بے اختیار موبائل نکالا تو سامنے ہی گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فاریہ نے حیرت کا شکار ہوتے فون کان سے لگایا۔ فاریہ، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سو وہ پہلی فرصت میں گھر کے لیے نکل پڑنا۔ فاریہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اماں جان کی روتی آواز ان کے کانوں پر اتھوڑے برسا رہی تھی۔ ضرور نے جلدی سے جھک کر موبائل اٹھا کر دیکھا، وہ بند ہو چکا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ضرور اسے تسلیاں دے رہا تھا مگر فاریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان اسے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ جلدی سے ضرور کو خدا حافظ کہے بغیر ہی واپس آ گئی تھی۔